آسٹریلیا کا حملہ آور کی معلومات کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی سے رابطہ۔ سڈنی بوڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری۔ آسٹریلیا نے ابھی تک نہیں بتایا ساجد اکرم 1998 میں کس ملک سے آیا تھا۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق حملہ آوروں نے نومبر میں بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن کا دورہ کیا، عسکری تربیت لی۔ آسٹریلوی پولیس نے حملہ آوروں کے فلپائن کے سفر کا مقصد جاننے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دیں۔ اتوار کو سڈنی کے ساحل پر باپ اور بیٹے نے فائرنگ کی تھی۔ اس واقعے میں 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ احمد الحمد آسٹریلیا کے ہیرو، اتحاد اور حوصلے کی علامت ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کی سڈنی حملہ آور کو پکڑنے والے ہیرو احمد الحمد کی اسپتال میں عیادت۔ کہا، آپ نے انتہائی مشکل وقت میں بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آسٹریلیا دہشت گردی کے ذریعے تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ پورے آسٹریلیا کے ہیرو ہیں۔ آپ نے برائی کا انسانیت کی طاقت سے مقابلہ کیا۔ ادھر سڈنی دہشت گردی حملے میں مرنے والوں میں ایک فٹ بالر بھی شامل۔ پولیس نے 10 افراد کی شناخت کر دی۔ مقتولین میں سب سے کم عمر 10 سالہ مڈل شامل۔ واقعے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی شہری کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ بھارت کے پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات بے نقاب۔ بھارتی شہر حیدرآباد کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے پالکی شرما کو دیے گئے انٹرویو میں بونڈائی بیچ حملہ آوروں کی شناخت سے متعلق اہم انکشافات کر دیے۔ اویسی کے مطابق نوید اکرم اور ساجد اکرم کا تعلق اتر پردیش سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ساجد اکرم ایک شریف انسان تھے جبکہ ان کا بیٹا ذہنی مریض تھا۔ اویسی کا کہنا ہے کہ یہ تمام حقائق اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ میں سال نو پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ ریاست کیلیفورنیا میں کارروائیاں، 4 مشتبہ افراد گرفتار۔ ایف بی آئی کے مطابق مشتبہ افراد نے لاس اینجلس میں سال نو کی تقریبات میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا۔ گرفتار 4 مشتبہ افراد پر سازش کرنے اور غیر رجسٹرڈ تباہ کن آلات رکھنے کے الزامات۔ ملزم نے دستاویز فراہم کی جس میں بم حملے کی سازش کی تفصیل دی گئی تھی۔ لاس اینجلس میں نیو ایئر کی رات 2 امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانا تھا۔ دسمبر نے بہت درد دیے، دعا ہے ایسا دسمبر کبھی نہ آئے۔ سانحہ اے پی ایس کی 11ویں برسی پر شہداء کی یادیں خوشبو بن کر ہر سو پھیل گئیں۔ جن تاروں کی روشنی چھینی گئی وہی تارے دشمن کو امن کی راہ دکھا رہے ہیں۔ حملہ دلوں کو تو چھلنی کر گیا لیکن بکھری قوم کو ایک لڑی میں پرو گیا۔ دشمن سن لے لہو سے جلے، شجاعت کے دیے یوں ہی جلتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا معصوم شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا، قوم ننھے شہیدوں کے لیے آج بھی اشکبار شہداء ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ سانحہ اے پی ایس پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ قوم معصوم بچوں کی قربانی کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ کہا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی سانحہ اے پی ایس کا حقیقی انصاف ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پوری قوت کے ساتھ بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ آج پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے ناسور کا سامنا کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ انسانیت سے تعلق اور نہ ہی کوئی جواز۔ عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی فضائیہ کی خود ساختہ برتری کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل MiG 29 Su-30 اور ہیر-1 ڈرون نشانہ بنے۔ رپورٹ کے مطابق 10 مئی کو JF-17 بلاک 3 نے ادھم پور میں بھارتی S-400 دفاعی نظام ناکارہ بنایا۔ برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ کر کے فضائیہ کو شدید دھچکا پہنچا۔ پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل نظام مفلوج کیے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے طیاروں کی تباہی تسلیم کی۔ بھارت کا سیکولر چہرہ بے نقاب بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا مسلم ڈاکٹر کے ساتھ ناروا سلوک۔ پٹنہ میں تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کا نقاب زبردستی اتار دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی اپوزیشن اور سوشل میڈیا صارفین کی وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر کڑی تنقید۔ انتہا پسند، ذہنی اور مریض قرار دے دیا۔
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور اہل خانہ کی ملاقات کا دن۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 6 وکلا رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو ارسال کر دی گئی۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نعیم پنجوتھا، فتح اللہ برکی، نادیہ خٹک اور شمسا کیانی آج ملاقات کے لیے پہنچیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کریں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا، قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ ٹریڈنگ کے دوران نئے ریکارڈ قائم۔ کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جو 1,71,403 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس میں 662 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار جاری ہے، مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کر دیے۔ صوبائی اخراجات، مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم، قومی قرضوں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی، صوبوں کو براہ راست وسائل کی منتقلی، سابق فاٹا انضمام اور قابل تقسیم پول سے متعلق سفارشات تیار ہوں گی۔ مختلف ورکنگ گروپس کی سربراہی صوبائی وزرائے خزانہ کریں گے۔ دوسرا NFC اجلاس جنوری کے وسط میں متوقع ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں منظم شرنگیزی، پھر بے نقاب۔ بھارت سے کنٹرول ہونے والے جعلی ایکس اکاؤنٹ میر یار بلوچ کے نام سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا، تاریخی تخریف اور دہشت گردی کی تشہیر۔ تھائی لینڈ VPN کے استعمال کا انکشاف۔ را اور فتنال ہندوستان کی بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی سازشوں کے ناقابل تردید شواہد عالمی سطح پر عیاں ہوں گے۔ پنجاب میں اسموک ختم نہ ہو سکی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود۔ AQI 322 ریکارڈ۔ پاکستان کا شہر پشاور میں بھی آلودگی سب سے زیادہ، AQI 376 ریکارڈ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث راستے بھی دھندلا گئے، موٹر وے کئی مقامات سے بند رہی۔ کراچی میں رات گئے، مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.2 ریکارڈ۔ ڈیفنس، کلفٹن، ملیر، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد اور بفر زون میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ لیاری میں رہائشی عمارت مخدوش ہونے کی افواہیں۔ وسطی میکسیکو میں چھوٹا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک۔ حادثہ سان ماتیو آٹینکو کی صنعتی علاقے میں پیش آیا، جو میکسیکو سٹی سے 50 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ طیارے نے بحر الکاہل کے ساحلی شہر آکاپولکو سے اڑان بھری تھی۔ آگ لگنے کے باعث علاقے سے تقریباً 130 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا، اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی گفتگو ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل بند کر دیا۔ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے BBC کے خلاف $5 بلین ہرجانے کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔
امریکہ کی مشرقی بحر الکاہل میں ایک اور بڑی کارروائی، 3 مشتبہ منشیات بردار کشتیوں پر فضائی حملے میں 8 افراد ہلاک۔ امریکی سدرن کمانڈ کے مطابق کشتیوں کی نشاندہی خفیہ معلومات پر کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے اب تک مشتبہ طور پر منشیات بردار کشتیوں پر کیے جانے والے حملوں میں مجموعی طور پر 95 افراد ہلاک ہو چکے۔ جیل میں قید میانمار کی سابق سربراہ آنگ سان سوچی کی حالت تشویشناک۔ 2021 سے آنگ سان سوچی کے بیٹے کا کہنا ہے، والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کی صحت سے متعلق کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ہالی ووڈ کے نامور اداکار اور ڈائریکٹر رابرٹ اور اہلیہ مشیل کا قتل، پولیس نے تحقیقات کے بعد ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے روب رائس اور ان کی اہلیہ کے قتل کے ذمہ داران کے بیٹے نک رائس کو قرار دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے روب رائس کے قتل پر طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روب کو ٹرمپ ڈیئر مینجمنٹ سنڈروم لاحق تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ صدر ٹرمپ کو بیان کے بعد شدید تنقید کا سامنا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنر کا اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ پی ایس ایل لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی، سری لنکن دورہ جاری رکھنے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ پی ایس ایل 11 کے میچز مظفر آباد میں کروانے اور اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا۔